والعاقبۃ للمسلمین۔ وعلى كل جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ درود اسلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع النبی۔ رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ رب الکریم تمام اہل ایمان فوت شدگان کی بخشش فرمائے اور موجود تمام اہل ایمان مخصوصاً کی غلطیاں، کوتاہیاں، چھوٹے بڑے گناہ اپنے فضل سے معاف کر دے اور بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ ابھی قرآن مجید فرقان حمید کھولا تو سورہ یونس جو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے اور 11ویں پارے کا حصہ، اس کی جو آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت ملی، دعا فرمائیے گا کہ رب کریم اس پر گفتگو کی توفیق عطا کر دے۔ میرا ذاتی طور پر ایک پرابلم چل رہا ہے کچھ عرصے سے، جس کو ڈاکٹر حضرات نیورلجیا کہتے ہیں۔ وہ اچانک ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بجلی کے جھٹکے ہوں، شوق، وہ اس کی جو مرکز اس کا وہ ڈاڑھیں ہوتی ہیں، تو پھر گفتگو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے آج ویسے قاری صاحب سے عرض کیا تھا کہ آپ گفتگو فرمائیں گے، میں سماعت کروں گا، لیکن ان کی محبت، ان کی کا اصرار، تو ابھی میں نے گزارش کی ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ کسی لمحے وہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر آپ گفتگو کے لیے تیار رہیے گا۔ ارشاد رب ذی شان کہ الا، خبردار، متوجہ ہو جاؤ، غور سے سن لو، بی الرٹ، ان اولیاء اللہ، یقین کرو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوتا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی رب کریم انہیں غمزدہ فرمائے گا۔ یہ رب کریم کا اپنا ایک اعلان ہے۔ پہلے ترجمہ سماعت فرما لے، پھر اس پر گفتگو کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ لہم الذین آمنوا، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا،
یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایمان لائے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اپنے معمولات و معاملات کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ودن بریکٹ کسی سیاستدان کا، کسی وڈیرے کا، کسی مولوی کا، کسی جج کا، کسی پروفیسر کا، کسی وکیل کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ جو کہہ دیا نا رب کریم نے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی زبردست کامیابی اور عظیم الشان رفتوں کا مالک ہے، اور اس کی کامیابی ہی، اس کی عطا ہی زبردست عظیم المرتبت کامیابی ہے۔ کامیابیاں وہ نہیں ہیں جنہیں تم سمجھتے ہو، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پوزیشنیں لے لیں، کاروبار بڑھ گیا، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے بن گئے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر بن گئے، بڑے عہدے مل گئے۔ نو، اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کھولا تھا تو جو آیات سامنے آئیں ان میں سے چند تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ یہ ایک مکمل اور بھرپور مضمون ہے۔ اللہ رب الکریم نے بڑے ہی تاکیدی جملوں کے ساتھ فرمایا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، انہیں کسی قسم کا خوف و غم نہیں ہوتا۔ نہ تو انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، اور نہ ہی مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی، یہ تعارف ہے ان کا۔ اور پھر یہ کہ ولی ہوتے کون ہیں؟ کیا ہر شخص ولی ہوتا ہے؟ رب کے منہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ ایک اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یاد رکھیے، جیسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں ایسے ہی شیطان کے ولی بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی ایمان والے ہوتے ہیں، شیطان کے ولی جو شیطان کی شیطنت کو پسند کرتے ہیں، محبوب جانتے ہیں، اور تعلیمات الہیہ اور تعلیمات نبویہ جن کو پسند نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں پر اطمینان، راحت، سکون نازل فرماتا ہے، اور شیطان
اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یقین کرو کہ شیاطین بھی اپنے ولیوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی ہوتا ہے مختلف طریقوں سے دل دماغ میں بات ڈالنا۔ شیطان جو بات ڈالتا ہے وہ شیطانی ہوتی ہے، اور رحمان جو بات ڈالتا ہے وہ رحمانی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی سیڑھی، ان کا پہلا قدم، ان کا پہلا دروازہ وہ ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یاد رکھے کہ ہر صاحب ایمان ایک درجے میں اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ ایمان بذات خود ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اب جس طرح اللہ رب الکریم کی عظمت و رفعت شان کی کوئی حد نہیں ہے، یاد رہے کہ اسی طریقے سے اس کی ولایت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جیسے صاحب ایمان کو اپنے ظاہر و باطن میں اونڈیلتا چلا جاتا ہے، اپنے قول میں، عمل میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں محض اللہ کی رضا کے لیے اس کو خالص کرتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب الکریم کی ولایت اس کو ملتی چلی جاتی ہے۔ کوئی شخص ولایت کے اعتبار سے اللہ کے کتنے قریب ہے، اس کا معیار اس کا تقوی ہے، اس کی پرہیزگاری ہے، اس کا حسن عمل ہے، اور اس حسن عمل کا پیمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہوگی۔ حکم الہی جس کا بہترین ماڈل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہترین ماڈل ہے، اور ان کی عظمت و رفعت شان کا مقام یہ ہے کہ خالق و مالک کائنات خود فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب الکریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ولی وہ ہوگا جس کا باپ ولی ہے، ولی وہ ہوگا جس کا استاد ولی ہے، ولی وہ ہوگا جس کا دوست ولی ہے۔ معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے ایمان، اور اس کے بعد تقوی۔ یہ بڑا ویسے سینسٹیو ایشو ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ ہمارا یہ خطہ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے
ہندو ڈومینیشن کا خطہ رہا ہے. ہندو مذہب جس میں لا تعداد خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے، خدائے واحد سے لے کر لا تعداد خداؤں کی پوجا کی جاتی ہے. دیوی ہیں، ان کے دیوتا ہیں، پتھروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، شجر و حجر کی پوجا، شمس و قمر کی پوجا، سمندروں کی پوجا، دریاؤں کی پوجا، جانوروں کی پوجا. شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی چیز ہو جس کی پوجا ہندو نہ کرتے ہوں. پھر ان میں بے شمار طبقات ہیں. ایسے وہ کام کرتے ہیں کہ ایک نفیس الطبع شخص کو گھن آتی ہے، طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ گھی جلاتے ہیں، دودھ چوہوں کو پلاتے ہیں اور خود گائے کا پیشاب پیتے ہیں. کیسی عجیب و غریب یہ ایک مخلوق ہے. لیکن ان کے ہاں بھی ان کے اپنے طور پر غیر معمولی قوت حاصل کرنے کے لیے مختلف مجاہدے کیے جاتے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں ایک تصور ہے، بن گیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہو، کشف و کرامات ہو، جس کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، ان کی جیبوں میں کیا ہے. اور کیسے کسی کو قابو کرنا ہے. اور عجیب و غریب قسم کے وظیفے، مجاہدے، یہ سمجھ لیا کہ یہ ولایت کا حصہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں، جس میں ہندوازم بھی ہے، جس میں عیسائیت بھی ہے، اور یہ اس وقت دنیا کے دو بہت بڑے مذاہب ہیں. تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں. اور پھر اگر ہندو عقائد کو اکٹھا کر دیا جائے تو شاید ہندو عقائد کے لوگ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہو جائیں. صرف ہندوستان میں نہیں ہے، جہاں بھی بت پرستی ہے وہ ہندو ہیں، مشرک ہیں. ان میں غیر معمولی اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے وظائف کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے جی نہانا نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کپڑے نہیں پہننے، نہ سردی میں نہ گرمی میں. کوئی کہتا ہے جی میں نے ہاتھ سیدھا کر لیا، اب اس کو لٹکانا نہیں ہے. کسی نے ایک ٹانگ کھڑی کر لی اور ایک ٹانگ پر ہی کھڑے رہنا ہے. کسی نے کہا جی میں نے الٹا ہو کر وظیفے کرنے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب الکریم نے انسان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، جب انسان کسی ایک چیز پر مرتکز کرتا ہے نا اپنے آپ کو، تو اس کے ارتکاز کی وجہ سے، اس کی کنسنٹریشن کی وجہ سے، اس کے اللہ رب الکریم نے جو سسٹم رکھا ہوا ہے اس کا کوئی سسٹم زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کو وہ کرامات کا نام دے دیتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ چل نکلا. جنگلوں میں نکل جائیں جی، قبرستانوں میں بیٹھ جائیں، بھنگ پئیں، چرس پئیں، گندے رہیں، حلال و حرام کی تمیز نہ کریں، اپنے گھر چھوڑ دیں. یہ رہبانیت کہلاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے.
اللہ رب الکریم نے ہمارے آقا مولا کو بہترین ماڈل قرار دیا ہے. ہمارے لیے کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی پارسی، کسی اور مذہب کا کوئی شخص ماڈل نہیں ہونا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، مثال نہیں ملتی کہ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر قبرستانوں میں ڈیرے ڈالے ہوں. پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جاتے نہیں تھے قبرستان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے، دعا فرماتے تھے. آپ کی میت میں صحابہ کرام جاتے تھے، دعائیں کرتے تھے. لیکن قبرستانوں میں ڈیرے ڈالنا یا گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں کے باسی بن جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا معمول نہیں ہے. اللہ کے ولی کون ہوں گے؟ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے راستے پر چلے. آپ کے معمولات کیا تھے؟ آپ نے توحید پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. لا الہ الا اللہ. توحید پر، الوہیت پر آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کو یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں. سال کے 6 مہینے جو کچھ آپ کہیں گے ہم اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جیسے آپ کہیں گے، اور باقی سال کے 6 ماہ آپ ہمارے ساتھ مل کر باقی خداؤں کی بھی پوجا کریں. آپ نے فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی منظور نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رکھتے تھے، افطار بھی کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام بھی کرتے تھے، مگر صرف قیام نہیں، رکوع بھی کرتے تھے، صرف رکوع نہیں، سجود بھی کرتے تھے، صرف سجدے نہیں، بلکہ پوری کی پوری نماز. آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، آپ صاحب اولاد بھی تھے، آپ نے معاشرتی زندگی بھی بسر کی، آپ نے تجارت بھی فرمائی، آپ نے جنگیں بھی لڑی، آپ نے صلح کے معاہدے بھی کیے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کا سٹیٹس بہترین والا نہ ہو. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے قدر کم ہو گیا، ورنہ کچھ سال پہلے تک نا وہ یہاں پر خاص طور پر جمعرات کے روز جب عصر کی نماز ہوتی تھی، عصر سے لے کر مغرب تک وہ بڑے ڈھول ڈمکے کے ساتھ جا رہے ہیں. جی کہاں؟ جی بزرگوں کی حاضری دینے جا رہے ہیں. واٹ آر نان سینس اٹ از. کون سا تصوف ہے یہ؟ کیا حضور نے ایسا کیا؟ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ کیا قرآن پاک کی کسی آیت میں اس کا ثبوت ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کو پروموٹ کرتی ہے؟ میری 1-2 مرتبہ اور ہلکی سی ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، یہ بھی اندیشہ ہوا کہ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، لیکن بڑے طریقے سے تسلی سے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندو یہ مسجد ہے، اللہ کی رضا کا راستہ تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا راستہ ہے. تم نماز چھوڑ کر اچھل کود کرتے ہوئے تصوف کے اور ولایت کے خواہاں ہو. یہ شیطنت تو ہو سکتی ہے، رحمانیت نہیں ہے.
یہ ولایت نہیں ہے۔ اس طرح یہ تو ممکن ہے کہ تم شیطان کے ولی بن جاؤ۔ اللہ رب الکریم نے کرم کیا، شاید انہوں نے سفید بالوں کا لحاظ رکھا کہ کوئی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوئی تصوف نہیں ہے، اسلامی تصوف نہیں ہے، یہ اسلامی ولایت کا راستہ نہیں ہے۔ ننگ دھڑنگ بیٹھے ہیں جی، واٹ نان سینس، کیوں جی؟ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ معاملہ کیا؟ ہاں، اگر کوئی شخص مفلوق الحال ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کا سٹیٹس اور ہے۔ یاد رہے کہ نماز اس پر بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص فاتر العقل ہے، ذہنی طور پر وہ مفلوق ہو گیا ہے، مفلوج ہو گیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس پر پھر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جس پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا وہ قابل ترس تو ہے، قابل تقلید نہیں ہے۔ اس پر رحم کھانا چاہیے، اس پر ترس کرنا چاہیے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کو اپنے لیے راہبر اور رہنما ماننا، یہ قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے منوں کے حساب سے اپنے اوپر لوہا لاد رکھا ہوتا ہے۔